كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، موجودہ صورتحال میں جس طرح بحیثیت قوم ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ عہد کے ممتاز ترین طبقہ علماء کرام پر بھی کچھ خاص ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عہد کی ممتاز شخصیت مفکر اسلام حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کرونا بحران کے حوالے سے ایک اہم پہلو کی طرف آج توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ ہے کرونا سے متاثرین اور کرونا کے بعد لاک ڈاؤن سے متاثرین کی مدد اور ان کی خدمت کا مسئلہ۔ میں عام طور پہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں جو دین کی تعلیم ملی ہے، اس میں پہلا سبق تو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس میں قرأت کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے، قلم کا ذکر ہے، علق کے حوالے سے انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور لا یعلم یعنی جو باتیں معلوم نہیں ان کو معلوم کرنا، یہ علم کی اہمیت کا ذکر ہے۔ یہ تو ہمارا پہلا سبق ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد، گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد، دوسرا سبق ہمیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے ناگہانی اچانک واقعہ سے کچھ بے چین ہو کر گھر تشریف لے گئے، تو ام المومنین نے حضور کو یہ کہہ کے تسلی دی کہ جناب اللہ پاک آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم تحمل القلب تقری الضیف تکسب المعدوم تعین علی نوائب الحق۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ محتاجوں کو کما کے کھلاتے ہیں، آپ مسافروں مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ناگہانی حادثات پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا سبق ہے ترتیب میں۔ اس لیے جس طرح قرأت، علم، تعلیم، عبادت، ذکر، اذکار، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ لوگوں کی خدمت کرنا اور بے سہارا، نادار، ضعیف، کمزور، مستحق لوگوں کے کام آنا، یہ بھی ہمارے دین کا اہم تقاضا ہے۔ آج بالخصوص یہ آخری جو ہے نا، تعین علی نوائب الحق، ناگہانی حادثات میں لوگوں کی مدد کرنا، آج یہ ہمیں درپیش ہے، اور درپیش رہتا ہے اکثر کہ کوئی مصیبت آ گئی ہے، وبا آ گئی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، تو متاثرین کی مدد کرنا۔ آج ہم اس مرحلے میں ہیں کہ ایک تو کرونا وائرس سے متاثرین ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے ضمن میں جو احتیاطی تدابیر ضروری ہیں، احتیاطی تدابیر تمام تر ضروری ہیں، بالخصوص اجتماع سے گریز، کہ یہ بیماری لگتی ہے میل جول سے، جتنا میل جول کم کیا جائے تو یہ احتیاطی تقاضے بھی ضروری ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تقاضوں کے نتیجے میں جو متاثر ہوتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو بے روزگار ہو گئے ہیں، جو گھروں میں بند ہیں، کمائی کے قابل نہیں رہے، جن کا روزمرہ کا دیہڑی دار مزدور ہیں، وہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو معاشرے کے ایسے لوگ، اپنے محلے، اپنی برادری، اپنے ماحول کے ایسے لوگ جن کے روزمرہ کے معمولات متاثر ہوئے ہیں، بلکہ بعض کے تو بیچاروں کو بالکل ختم ہو گئے ہیں، ان کی مدد کرنا یہ بھی ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ذمہ داری سب سے زیادہ علماء کرام کی ہے۔ علماء کرام، مساجد کمیٹیاں، مدارس، ان کو اپنے ماحول پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ دینی ذمہ داری ہے ہماری، کہ ماشاءاللہ بہت کر بھی رہے ہیں۔ بہت سے مقامات پر مجھے معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ علماء کرام، مساجد کے کمیٹیاں اور دینی مدارس کے منتظمین یہ کام کر، ہمارے گجرانوالے میں بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، کام کیا جا رہا ہے، اور دینی لوگ، مساجد اور مدارس سے متعلقہ لوگ اور اہل علم لوگ کام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا بالخصوص علماء کو کہ ان کے پاس مسجد موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، ماحول موجود ہے، کارکن موجود ہیں، تو
تو علماء کرام کو، دینی مدارس کو، مساجد کی کمیٹیوں کو اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ اپنے دائرہ کار میں، اپنے محلے میں ان لوگوں پر نظر رکھیں کہ جو متاثر ہوئے ہیں اور جن کا روزگار متاثر ہوا ہے، اور بیمار اور مستحق اور نادار اور بے سہارا لوگ، ان کی طرف توجہ دیں، اور مل جل کر مل جل کے ہی کام ہوتے ہیں، مل جل کے اس کا نظم بنائیں۔ ہر مسجد کے ساتھ، ہر دینی مدرسے کے ساتھ یہ نظم ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی خدمت کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کریں۔ اور یہ بحران ہے، ہم اس میں اپنے اپنے دائرے میں سب متاثر ہیں، لیکن ایک دوسرے کی مدد کرنا اور مل جل کر اس بحران سے نکلنا، امت کو نکالنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مفکر اسلام علامہ زاہد الراشدی صاحب، جو کہ بڑی مفصل انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير